اس کی وجہ یہ ہے عزیز، دیکھو یہ کتاب وسائل الشیعہ الجزء خامس چھاپ مؤسسہ آل البیت علیہم السلام، یہاں پہ روایت ہے حضرت امام صادق علیہ السلام سے، اظہار النعمہ احب الی اللہ من صیانتها، نعمت کا اظہار کرنا اس نعمت کو چھپانے سے اور اس کی حفاظت کرنے سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے۔ فإیاک ان ترین الا فی احسن زی قومک، فرمایا کہ خبردار ہمیشہ اپنے قوم کے بہترین لباس میں ظاہر ہو، اپنے قوم، آپ عرب میں رہتے ہیں تو عرب کے بہترین قوم کے لباس میں، اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہندوستان والوں کے بہترین لباس پہنا کریں، قوم کا بہترین لباس پہنا کریں، سمجھ میں آ رہی نا؟ اگر آپ ایران میں رہتے ہیں ایران والوں کے بہترین لباس پہنا کریں، یہ مستحب ہے، یہ حکم ہے کہ جہاں رہتے ہیں اس جگہ کا بہترین لباس پہنا کریں۔ اور پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا خیر لباس کل زمان لباس اہل، ہر زمانے کا بہترین لباس، ہر زمانے کا بہترین اور افضل لباس اس زمانے کے عوام کا لباس ہے، اس زمانے میں جن لوگوں کے رسم و رواج ہیں اسی کو پہنا کرو، سمجھ میں آ رہی بات؟ اور جو لباس علماء پہنتے ہیں یہ کوئی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ شیعہ علماء جو ہیں یا مسلمان علماء یہ الگ لباس پہنے، لوگوں سے عوام سے منفرد ہو کر لباس پہنے، ان کا کپڑا مختلف ہونا چاہیے، کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں، اور یہ کوئی حدیث و روایت نہیں ہے کہ سید جو ہیں وہ سیاہ عمامہ پہنے اور غیر سید وہ سفید پہنے، یہ تو بنی عباس کا بدعت ہے کہ بنی عباس نے سیاہ عمامہ پہننا اپنے لیے شعار بنایا، سمجھ میں آ رہی؟ جو ہمارے علماء پہنتے ہیں یہ تو بنی عباس کی شعار ہے، یہ بنی عباس کی لباس، افسوس کے ساتھ یہ کوئی بذات خود یعنی اچھا لباس ہے، قبا یہ، لیکن یہ کوئی سنت نہیں ہے،